جوان کو کیسے خراب کرے؟ جوان کو سافٹ وار، کلچرل وار، اخلاق بدل دو اس کا سافٹ ویئر چینج کر دو، یہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ ذہن بدل دو، ڈراموں کے، اب ماشاء اللہ ہمارے یہاں ڈراموں آپ دیکھیں کیسے ہیں، دنیا جان کی برائی جو کچھ ہو سکتا ہے حرام، وہ سب ہمارے ڈراموں میں ہے، سب دکھا رہے ہیں، پبلک بھی دیکھ رہی ہے۔ ایجنڈا ہوتا ہے نا، ایجنڈا باہر سے آتا ہے، فنڈنگ باہر سے آتی، یہ اندر سے بھی باہر سے اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن معاشرے کی ساخت میں ظاہر ہے جوان دیکھ رہا ہے، اس کو فالو تو کرے گا نا۔ اخلاقیات تباہ کر دو، گھر برباد کر دو، گھروں کے اندر ابھی ساری چیزیں آج آپ دیکھتے ہیں ڈائیورسڈ سب ہو رہی ہے، خراب ہو رہے ہیں معاشرے، کیا ہے یہ کام کیا جا رہا ہے، اخلاق سے بربادی کرو جوان کی، ذہن رکھے، وقت نہیں ہے بہرحال میں بہت تیزی سے آگے کیونکہ جوان کی مجلس ہے۔ اجتماعی نفوذ کیا جائے، معاشرے میں اجتماع میں نفوذ کیا جائے، اجتماع کو خراب کرو، اجتماعی جو حالت ہوتی ہے انسان اجتماع میں کام کر سکتا ہے اس کو سست کر دو، مایوس کر دو، نشوں میں ڈال دو، ڈرگز میں ڈال دو، ان چیزوں میں ڈال دو، معاشرے میں تباہ کر دو، لباس بدل دو، خواتین کا لباس بدل دو، معاشرے میں ایسے ایسے چیزیں دکھاؤ، ایڈ دکھاؤ، چیزیں دکھاؤ کہ ہلکے ہلکے جو حیا ہے وہ معاشرے میں ختم ہو جائے۔ اجتماعیت ہے نا، اجتماع، اقتصاد، بس آخری اور آپ سے آگے التماس سے دعا جانو، اکنومکلی کمزور کر دو۔ عمر ابن سعد لعین، جس کو پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے، بریر اس کو سمجھانے آیا، نصیحت کرنے آیا، کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ جو میں کر رہا ہوں، مگر کیا کروں، رے کی حکومت، اتنی بڑی مملکت، یہ دنیا، میں جانتا ہوں مگر میں کیا کروں۔ اکنامکس ہے نا، ظاہری۔ امام نے کیا فرمایا روز عاشورہ، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ تمہارے شکم میں حرام لقمے ہیں۔ دشمن یہی کرتا ہے، اقتصاد کو کمزور کر کر لوگوں کو حرام کی طرف متوجہ کرو، حرام کرواؤ، یہ بیٹنگ کھیلنا، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ، اتنے جو پکڑے گئے تھے ہمارے بہت سارے انفلوئنسر، پیسہ جو آ رہا تھا وہ یہ کیا ہے، جوانوں کو بول رہے ہیں کھیلو، یہ کھیلو، گیم کھیل رہے ہیں، اس پہ شرطیں لگا رہے ہیں، اتنے لگاؤ اتنے پیسے ملیں گے، یہ سب کیا ہے، یہ بیٹھے بیٹھے حرام میں ڈالو، قوم کو آسانی میں ڈالو، شارٹ کٹ میں ڈالو، حرام لقمہ آئے گا تو حرام کرے گا، حلال تھوڑی کرے گا، یہ سب حرام ہے، آہستہ آہستہ حرام پر لے جاؤ جانے موت۔ اقتصاد کو کمزور کرنا جوان کا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے جانے محترم، جو اہل علم ہیں، جو اہل اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، وہ معاشرے میں جوانوں کے لیے، اقتصاد کے لیے کام کریں، ای کامرس ڈیزائن کریں، پلیٹ فارم ڈیزائن کریں، چیزیں ڈیزائن کریں۔ جیسے کل شیئر کا آپ نے دیکھا کہ وہ لگا ہوا ہے کیمپ، وہ اسمال لون دے رہے ہیں کہ آپ کوئی کام کر سکیں، تو یہ ذمہ داری ہے، کام کیا جائے، اور کام میں برکت خدا ڈالتا ہے۔ انسان اگر خدا کی خاطر شروع کرے تو خدا اس کے کام کو برکت سے بہت آگے لے کے جا سکتا ہے۔ خوب یہ چند چیزیں جانے محترم جس کے ذریعے سے جوان میں دشمن نفوذ کرتا ہے، مگر سلام ہو اس جوان پر جس کے صدقے میں یہ ساری جوانیاں محفوظ ہو گئی، وہ جس کی اذان آج تک جوان ہے۔ عاشورہ شروع نہیں ہوتا جب تک اذان علی اکبر نہ ہو۔ کیسا جوان ہے آپ دیکھیں اذان محترم، ہم جناب حضرت علی اکبر سے وہ معرفت حاصل کریں، توسل کیا کریں۔ آپ جوان ہیں، کیا مقام ہے جناب علی اکبر کا، خلق میں، خلق میں شبیہ پیغمبر۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے نا کہ جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کو دیکھنا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔
خدا نے رسول خدا سے امام حسین کو بہت محبت تھی نا، تو خدا نے بیٹا بھی ویسا ہی دیا تاکہ وہ محبت جاری رہے، مگر وہ خود جوان کہ آپ مارے ایک جملہ، دو جملے، ایک کربلا میں پہنچنے سے پہلے کا جملہ جناب علی اکبر کا، اور ایک دشت کربلا میں جب وہ گر گئے تھے، ایک دو جملے جناب علی اکبر کے مقام کو بیان کرتے ہیں۔ وہ جملہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی اور آنکھ کھلی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جناب علی اکبر نے پوچھا نا بابا یہ جملہ آپ نے کیوں بیان کیا ہے؟ کہا بیٹا میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا ایک منادی ہمارے کاروان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ موت اس کاروان کے پیچھے چل رہی ہے۔